بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 67 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان منصوبات میں وہیں سابقہ جو بحث ہے اسی کا ادامہ بحث ہے، جس میں ہم نے بیان کیا کہ فعل جو ہے ایک سے زیادہ مفعول کی طرف متعدی ہونا، یہ ہماری منصوبات کا ایک بحث ہے، اور اس میں بھی وہ افعال، ان افعال کے بارے میں یہ بحث ہے جو کہ دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں، اور وہ اصل میں حقیقت میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور یہ افعال قلوب ہے۔ یعنی افعال قلوب وہ انہی میں ہماری بحث ہے۔ افعال قلوب وہ افعال ہیں جو مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی نصب دے کر اس کو مفعول دوم بناتے ہیں۔ یہ ان افعال کا کام ہے اور ان کا یہ عمل ہے۔ آج ہم دوسرے ایک سوال جو ان افعال کے متعلق ہے، اس سوال کو ہم بات کرتے ہیں اور اسی پہ ہم تھوڑا سا بحث کر لیتے ہیں، اور وہ سوال ہے یہ کہ کیا افعال قلوب سب کے سب متصرف ہوتے ہیں؟ یہ پہلی سوال کہ افعال قلوب کیا سب کے سب متصرف ہیں؟ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ افعال قلوب سب کے سب متصرف ہیں سوائے حب کے، جو حب کے بارے میں ہم نے پہلے بیان کیا۔ حب چونکہ فعل امر ہے، اور اس کا فعل امر کے علاوہ اس کا ماضی، مضارع، مصدر، اسم فاعل، اسم مصدر، مفعول کوئی واقع نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے جو ہے تعلم ہے، یہ بھی جو ہے اسی طرح ہے۔ تو افعال قلوب سب کے سب باقی ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ حب کے علاوہ سب متصرف ہیں۔ متصرف کا مطلب یہ ہے یعنی ان کا مختلف سیغوں میں ان کا فعل امر کے علاوہ ماضی بھی بنتے ہیں، مضارع بھی بنتے ہیں، امر بھی بنتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول سب بنتے ہیں، تو انہی کو ہم افعال متصرف کہتے ہیں۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ حل افعال القلوب متصرفۃ کلھا، یہ سوال کہ آیا تمام افعال یعنی قلوب متصرف ہیں؟ تو جواب اس کی یہ ہے کہ کل افعال قلوب جو ہے متصرف ہیں اور تصرف تام رکھتے ہیں سوائے حب کے، ٹھیک، حب کے اور تعلم کے علاوہ باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ متصرف ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ کل افعال القلوبی تتصرف تصرفا تاما، یعنی تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں اور تصرف بھی تصرف تام سے مراد کیا؟ یعنی ان کا ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، مفعول، مصدر سب بنتے ہیں۔ ای یشتق منہ مضارع و امر و اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر، یعنی یہ سب اس سے بنتے ہیں۔ یعنی ان افعال قلوب سے مضارع بنتا ہے، امر بنتا ہے، اسم فاعل بنتا ہے، اسم مفعول بنتا ہے، اور مصدر بنتا ہے، ماضی بنتا ہے، سب بنتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَشْتَقُّ مِنْهَا يَعْمَلُ عَمَلَ مَاضِيهَا، ان میں سے یعنی یہ افعال قلوب جس مادے میں بھی، جس صیغے میں بھی آ جائیں، چاہے وہ مضارع کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ صیغے امر کی شکل میں، اسم فاعل، اسم مفعول یا مصدر کی شکل میں آ جائے، یہ اپنے ماضی جیسا عمل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ماضی جب ہوتے ہیں تو یہ اس مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا کر نصب، اور خبر کو اپنا مفعول دوم بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مضارع بھی یہی عمل کرتا ہے، اس فعل امر بھی یہی عمل کرتا ہے، مصدر بھی، اسم فاعل بھی، اسم مفعول بھی، یہ سب یہی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں وَكُلُّ مَا يَشْتَقُّ مِنْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ مَاضِيهَا، ان میں سے ہر وہ فعل جو کہ مشتق ہوتا ہے ان میں سے وہ اپنے ماضی جیسا عمل کرتا ہے۔ ما عدا حب و تعلم، سوائے حب اور تعلم کے، چونکہ یہ دونوں یہ فعل امر کے شکل میں ہیں، بس اسی میں ہیں، اور لہذا ان کا نہ ماضی ہے، نہ ان کا مضارع ہے،
نہ ان کا جو ہے اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ نہیں ہے۔ فإنہما لا یستعملان الا بصیغۃ الامر، یہ دونوں یعنی یہ حب اور تعلم ان دونوں کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر صیغہ امر میں، یعنی صیغہ امر کے ساتھ ہی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، صیغہ امر میں آتے ہیں یہ، اس کے علاوہ اور ماضی میں مضارع میں ماضی میں ان کا صیغہ کوئی نہیں بنتا ہے۔ جیسے مثال دیکھو حب الایام مسالمتاً، دیکھو حب یہاں پر فعل امر کی شکل میں ہے، یہ حب یعنی جو کہ فرض کرو کے معنی میں ہے، افترض یا مثلا قدر کے معنی میں کہ حب الایام مسالمتاً، یہاں پر حب فعل امر ہے اور افعال قلوب میں سے ہے، الایام اس کے لیے مفعول اول ہے، مسالمتاً اس کے لیے مفعول دوم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھو وتعلم شفاء النفس قہر عدوها، یعنی یہاں پر بھی تعلم صیغہ امر ہے اور شفاء النفس یہ مفعول اول ہے، مبتدا تھا جو حقیقت میں یہ مفعول اول بنا ہے، اور قہر عدوها یہ خبر تھی مبتدا کے لیے، لیکن ابھی یہ مفعول دوم ہے تعلم کے لیے، یعنی مطلب نفس کا شفا جو ہے وہ جان لو کہ وہ کیا ہے، وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں جیتنا ہے، قہر کرنا، یعنی اپنے عدو جو دشمن ہے اس کے اوپر قہر کرنا، ان پر غالب آنا، یہ نفس کی شفا ہے۔ تو یہ ایک بحث یہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آگے آتے ہیں، اس میں ایک فائدہ ہے، اس فائدے کے اندر جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ حب اور جو ہے یہ بمعنی قدر یا افترض، یہ اس معنی میں آتا ہے۔ حب کا معنی ہے مطلب فرض کرو، یا افترض کے معنی میں فرض کریں، اس دونوں صیغوں کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہ حب یہ نہیں ہے امر وہابہ سے، یعنی وہابہ یہب سے حب فعل امر ان سے نہیں ہے۔ وہاب کا معنی کیا ہے، عطا کرو، وہابہ عطا سے ہے، تو یہ حب بمعنی عطا کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر، یہ حب افعال قلوب سے تعلق ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، قدر کے معنی میں ہے، افترض کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیست امرا من وہابہ، یہ وہابہ سے یہ فعل امر نہیں ہے، بمعنی آتا، جو کہ وہابہ کے اس سے ہو تو آتا کا معنی ہوگا، لیکن یہاں پر یہ آتا کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی قدر اور افترض کا معنی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ معنی تعلم علم، تعلم کا معنی علم کے ہے، اور یہ خلاف الامر من تعلم یتعلم، اور یہ برخلاف اس مادے کے جو تعلم یتعلم باب تفعول سے جو آتا ہے، تعلم یتعلم، اس سے جو فعل امر تعلم آتا ہے اس کے برخلاف ہے، یعنی وہاں پر تعلم کا اور معنی ہے اور یہاں پر جو تعلم ہے وہ علم کے معنی میں ہے، تو یہ دونوں آپس میں معنی میں فرق ہیں۔ تو لہذا یہ تعلم افعال قلوب سے ہے، اما وہ تعلم جو ہے جاننا، یہ اس معنی میں ہے جو انسان جو ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے اور کسی طریقے سے کسی چیز کے بارے میں عرفان پیدا کرنا، پہچان کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔ تو پس لہذا یہ فائدہ میں آپ کو بتایا کہ حب جو کہ قدر اور افترض کے معنی میں ہے، اور یہ وہابہ سے فعل امر نہیں ہے، اور تعلم جو ہے یہ علم کے معنی میں ہے، اور یہ اس تعلم یتعلم جو باب تفعول سے جو تعلم آتا ہے وہ اس کے برخلاف ہے، اس کے معنی کے برخلاف ہے، یہ وہ تعلم جو افعال قلوب میں سے ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے بعد ابھی اگلی جو سوال ہے اس میں، وہ اگلی سوال کیا ہے؟ اگلی سوال اس میں یہ ہے کہ متى يجوز الاعمال والالغاء في افعال القلوب، یعنی یہاں سے آگے افعال قلوب کی کچھ خصوصیات ہیں، افعال قلوب کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کو یہاں پر بحث کر لیتے ہیں۔ افعال قلوب کی جو مین بڑی جو خصوصیات جو ہے، دو خصوصیات ہیں، ایک جو ہے افعال قلوب کے اندر الغاء پایا جاتا ہے، اور ایک افعال قلوب کے اندر تعلیق پایا جاتا ہے۔
تو اب پہلے الغاء کی بحث کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ افعال قلوب میں الغاء کیا جائز ہے، متى یجوز، کب جائز سے یجوز الاعمال والالغاء فی افعال القلوب، یعنی اعمال اور الغاء دونوں کب جائز ہیں افعال قلوب میں۔ تو الغاء کسے کہتے ہیں، اور عمل تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ افعال قلوب مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنے مفعول دوم بنا کر اس کو بھی نصب دے دیتے ہیں۔ لیکن الغاء کسے کہتے ہیں، الغاء کا معنی ہے یعنی یہ عمل سے ملغا کر دینا، باطل کر دینا، یہ عمل ان کے لیے ثابت نہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہ کب ایسا ہے جائز ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ افعال قلوب جب اگر کسی وقت مبتدا خبر کے درمیان میں آ جائے، یعنی ایک مبتدا پہلے خبر بعد میں، اور یہ افعال قلوب اس مبتدا خبر کے درمیان میں آ جائیں، یا اسی طریقے سے مبتدا خبر کے بعد جو ہے یہ افعال قلوب ذکر ہوں، پہلے مبتدا آئے اس کے بعد خبر آئے، بعد میں یہ افعال قلوب ذکر ہوں، تو ایسی صورت میں یہاں پر ان افعال قلوب کو عمل دینا بھی جائز ہے، اور عمل سے ملغا کرنا بھی جائز ہے، عمل سے باطل کر دینا بھی ان کو جائز ہے۔ آپ یہاں پر عمل بھی دے سکتے ہیں ان کو، اور عمل سے ملغا بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں آپ کے لیے جائز ہے، یہ الغاء جائز ہے، یہ آپ کو پتہ چلے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انما تصرف من افعال القلوب اذا تأخر عن مفعولین، کہتا ہے کہ بے شک وہ چیز جو یعنی ان افعال قلوب میں سے جو تصرف ہوتے ہیں، متصرف ہوتے ہیں، وہ جب تأخر عن مفعولین، جب اپنے دونوں مفعولین سے مؤخر ہو کر آ جائیں، یعنی پہلے مبتدا خبر آئے پھر بعد میں افعال قلوب ذکر ہوں، او توسط بینہما، یا مبتدا خبر کے درمیان میں یہ آ جائیں، تو جاز فیہ الاعمال، تو اس صورت میں ان افعال کو عمل دینا بھی جائز ہے، والالغاء، یہ اور الغاء بھی جائز ہے، عمل بھی جائز اور الغاء بھی جائز ہے۔ فتقول مع الاعمال، پس آپ جو ہے اعمال کے ساتھ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، آتین تعلمون الموت، دیکھو آتین یہ مفعول اول ہے، تعلمون فعل و فاعل ہے، الموت مفعول دوم ہے، یعنی آپ جو ہے یقین، آپ نے یقین کیا موت آئے گی، موت آنے کی آپ نے یقین کی، یا مطلب یہاں پر تعلمون دیکھو افعال قلوب میں سے ہے، اور یہ آتین اور الموت کے درمیان میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے وآتین الموت، وآتین الموت تعلمون، آتین الموت تعلمون، یہاں پر آتین جو ہے مفعول اول، الموت مفعول دوم، تعلمون جو ہے یہ افعال قلوب ہیں، مؤخر ہو کے آ گیا ہے، یہاں پر آپ نے عمل دیا، اور اسی میں ومال الغاء، یہاں پر الغاء بھی جائز ہے، اور الغاء کیا کرنا، یعنی الغاء کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ عمل نہ دے دے، یعنی آتن تعلمون الموت، دیکھو آتن، یہ آتین نہیں، ابھی آتن، آتیون تھا، یہاں پہ ضمہ ثقیل ہے گرا دیا، اور یا و تنوین میں التقاء ساکنین ہو گیا، یا کو بھی آپ نے حذف کیا، اور ماقبل تا کے نیچے چونکہ کسرہ ہے، تنوین کسرے کی شکل میں دے دیا، آتن ہو گیا۔ تو یہ آتن دیکھو یہاں پر آتن یہ حالت رفیع میں ہے مبتدا، تعلمون جو ہے یہ افعال قلوب میں سے، الموت جو ہے یہ اس کے لیے یہ خبر، تو دیکھو یہ تعلمون درمیان میں ہونے کی وجہ سے یہ الغاء کیا، یہاں پر ان کی عمل کو ملغا کر دیا، یہ جائز ہے۔ وآتن الموت تعلمون، دیکھو یہاں پر آتن الموت یہ دونوں مقدم ہو گئے ہیں، اور تعلمون مؤخر ہو کے آ گیا ہے، یہاں پر بھی اس کو عمل سے آپ نے ملغا کر دیا، تو یہ ان میں جائز ہے۔ اب یہاں پر اس باکس میں جو جس مطلب کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے، کہتے ہیں کہ المراد بالالغاء، یعنی الغاء سے مراد کیا ہے، المراد بالالغاء ابطال العمل لفظا و محلا، یعنی عمل کو لفظاً بھی باطل کرنا اور محلاً بھی باطل کرنا،
یعنی نہ اس کے لیے عمل لفظی ہے اور نہ ہی عمل محلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی عمل سے بالکل باطل کر دیا ہے۔ تو پھر یہ افعال کیا بنیں گے وہاں پر؟ تو کہتے ہیں یہ افعال جو ہے اس وقت جملے معترضہ ہوں گے، جو مبتدا خبر کے درمیان میں ایک فعل جملے معترضہ کی شکل میں لایا، یا مبتدا خبر کے بعد ایک فعل قلب جو ہے آپ نے بطور جملے معترضہ کے لے کر آ گئے، لیکن جو ہے ان کا اس جملے کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے۔ وہ محلن، اور اسی طریقے سے محلن بھی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے۔ لغیر معنی، اور یہاں پر کوئی معنی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی معنی ہے جس کی وجہ سے عمل سے باطل کیے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف اس اعتبار سے کہ چونکہ یہ وسط میں آئے ہیں یا متاخر ہوئے ہیں، آخر میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو عمل نہیں دیا ہے۔ فیکون الجزآن مبتدأ و خبرا، بس اس وقت یہ دونوں جز، یعنی یہ جو مبتدا خبر جو تھے وہ اپنی ہی دونوں جز جو ہیں مبتدا خبر کی حالت میں باقی رہیں گے، اور یہ اس وقت پھر اس کے لیے مفعول دوم اول اور دوم نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور آپ یہاں پر آخر میں ایک سوال کرتے ہیں کہ متى تعلق افعال القلوب عن العمل، یعنی کس وقت افعال قلوب کو جو ہے یہ عمل سے یہ کیا ہوتے ہیں، تعلیق ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جو صفت ہے ان کے اندر وہ تعلیق ہی ہے۔ تعلیق کسے کہتے ہیں؟ وہ تعلیق ابھی بعد میں آپ کو بیان کروں گا، وہ یہ نیچے جو ہے آپ کو بیان کیا، دیکھو المراد بالتعلیق، تعلیق سے مراد کیا ہے؟ عمل سے باطل کر دینا اس کو لفظاً لا محلاً، یعنی لفظاً عمل سے باطل کر دینا، اما محلاً وہ عمل باقی ہوگی۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ لمعنی، کوئی معنی ہے وہاں پر، معنی باعث بن جاتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو لفظاً عمل نہ دے دیں، لیکن عملاً جو ہے معنی میں یہ ان کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ اس کے لیے مبتدا مفعول اول اور مفعول دوم ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو فما فی المثل نافیۃ، یہ مثال میں یہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، جیسے کلام کا صدیقن، یہ کلام کا صدیقن یہ کیا ہے جناب؟ یہاں پر کلام کا مبتدا ہے، صدیقن اس کی خبر ہے، یہ لفظ میں کوئی عمل نہیں کیا ہے، لیکن یہ محلاً ہے، کلام کا محلاً منصوب ہے اس کے لیے ما قبل اس فعل کے لیے، یہ کیا ہے؟ زننتو، زننتو کے لیے مفعول اول ہے، صدیقن زننتو کے لیے مفعول دوم ہے، یہ محلاً ایسا ہے۔ یہ مبتدا و خبر، یہ مبتدا خبر ہے، والجملۃ فی محل نصب بظن، لیکن یہ جملہ جو ہے محل نصب میں ہوگا زن کی وجہ سے، زن کی وجہ سے یہ محلاً اس کے لیے منصوب ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے تعلیق کا آپ کو معنی بیان ہوا کہ تعلیق یعنی وہ ہے کہ جہاں پر کوئی معنی آ جاتا ہے، معنی پیش آتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ ایسا کوئی چیز جو افعال قلوب کے بعد واقع ہو جائے جن کے لیے جملے میں صدارت ہے، جیسے مثلا معنی نافیہ ہے، شرطیہ، شرط کے لیے کوئی چیز آ جائے، یا اسی طریقے سے بعد والے درس میں کل ہم بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے متعلقات ہیں جو ما قبل کو ما بعد پہ عمل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ما ہے، لا نافیہ ہے، ان نافیہ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ صدر طلب ہیں۔ یہ اگر کہیں پر افعال قلوب کے بعد واقع ہو جاتے ہیں تو یہ افعال قلوب کو ما بعد میں عمل کرنے سے روک دیتے ہیں، لفظاً عمل کرنے نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ نے عمل کیا ان کے اوپر تو یعنی گویا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کی صدارت ٹوٹ گئی۔ تو اب دیکھیں انما تصرف من افعال القلوب، یعنی ان افعال میں سے جو متصرف ہوتے ہیں، افعال قلوب میں سے جو متصرف ہیں، اذا فصل بینہ و بین الجملۃ ما لہ صدر الکلام، یعنی اگر اس وقت جب ان دونوں کے درمیان میں، یعنی افعال قلوب اور اس کے بعد جو جملہ ہے اس کے درمیان میں ایسا کوئی چیز جس کے لیے صدارت کلام ہے، کلام میں اس کے لیے صدارت ہے، وہ اگر آ جائے، فاصلہ ہو جائے، تو یعلق عن العمل،
اس وقت اس کو عمل سے معلق کیا جائے گا. معلق کیا جائے گا یعنی لفظاً اس کو عمل نہیں دیا جائے گا، اما محلاً اس کے لیے معنی میں اس کے لیے وہ مفعول بھی ہوں گے، مفعول اول اور مفعول اس دوم ہوں گے. یہ جیسے مثال دیتا ہے ظننت ما کلامک صدقن، یعنی میں نے گمان کیا کہ تمہارا کلام سچا نہیں ہے. یہ مائے نافیہ ہے، اور یہ مائے نافیہ صدر طلب ہے. یہ بس ماں اجازت نہیں دیتی ہے کہ یہ ظننت جو اس سے پہلے ہے وہ اس کے بعد والے کے اوپر عمل کرے. جب اگر یہ لفظاً عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگی کہ ماں کی صدارت ختم ہو گئی، یہ وسط میں آ گیا، درمیان میں آ گیا، درمیان کلام میں آیا، اور یہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا یہ ماں معنی بن جاتی ہے کہ ظننت کلاموں کا صدقن کے اوپر عمل نہ کرے. لیکن یہ کلاموں کا صدقن حقیقت میں جملہ جو ہے وہ محل نصب میں ہوگا ظننت کے لیے مفعول اول اور مفعول دوم ہونے کی حیثیت سے. وہ معلق اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو تشبیہ دیتے ہیں، جس طریقے سے کہتے ہیں نا زن معلقہ. زن معلقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کو اس کا شوہر نہ پورا ان کا حقوق ادا کرتا ہے، نہ ان کو طلاق دے کر ان کو خلاص کرتا ہے، جو ان کو اپنے سے جدا کرتا ہے. وہ طلاق بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے اخراجات بھی اس کو انجام نہیں دیتا ہے. تو اس عورت کو کہتے ہیں زن معلقہ. تو ان افعال کو بھی اسی سے تشبیہ دے کر کہا گیا کہ افعال معلق، یہ معلق ہے. معلق ہے کا معنی یعنی یہ لٹکے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہ لفظاً پورا عمل کرتے ہیں، نہیں یہ جو ہے عمل سے بالکل جو ہے جدا ہیں، بلکہ لفظ میں عمل نہیں کرتے ہیں، محل میں یہ عمل کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آج ہمارا درس یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.